صبح صبح کا وقت ہے، سارے بیٹے بوڑھے باپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ ابا جان نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو ختم کیا، قرآن کو بند کیا، قرآن کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور احترام سے سرہانے کے اوپر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک نظر سب بیٹوں پر ڈالی اور کہنے لگا، او میرے بیٹو، او میرے لختے جگر، او میرے نور نظر، او میری آنکھوں کے تاروں، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد تم لوگوں میں تقسیم کر دوں، اپنی پراپرٹی، اپنی دکانیں، اپنے پلازے تم لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں، مگر کچھ ذمہ داری تمہارے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی بہنوں کے اوپر زور دو، اپنی بہنوں کے اوپر ذرا دباؤ ڈالو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تمہیں پراپرٹی کے اندر، تمہیں جائیداد کے اندر، تمہیں دکانوں کے اندر، تمہیں پلازوں کے اندر ایک اچھا خاصا حصہ مل جائے گا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو تمہارے باپ کی زمینیں، تمہاری باپ کی جائیدادیں، تمہارے باپ کے پلازے، تمہارے باپ کی پراپرٹی غیروں کے اندر چلی جائے گی۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ چھوٹا بیٹا پوچھنے لگا، ابا جان ذرا مجھے ایک بات تو بتائیں، بیٹی کو جائیداد سے حق دینے کا حکم تو خدا کا ہے، کیا خدا کو اس بات کا علم نہ تھا؟ کیا خدا یہ بات جانتا نہیں تھا کہ بیٹی کو حصہ دینے سے زمین غیروں کے اندر چلی جائے گی، پراپرٹی غیروں کے اندر چلی جائے گی، پلازے غیروں کے اندر چلے جائیں گے، دکانیں غیروں کے اندر چلی جائیں گی، اس لیے میں بیٹی کو حق دینے سے محروم کر دوں۔ سارے کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی، کسی کے اندر بولنے کی ہمت نہ تھی، کسی کے اندر جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے وہ چھوٹا بیٹا پھر بولنے لگا، ابا جان بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو یہ بات نظر آتی ہے، آپ کو بیٹی کو زمین دیتے ہوئے، جائیداد میں سے حصہ دیتے ہوئے، پراپرٹی میں سے حصہ دیتے ہوئے، دکانوں سے حصہ دیتے ہوئے یہ بات تو نظر آتی ہے کہ میری پراپرٹی، میری جائیداد غیروں میں چلی جائے گی، مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میری بیٹی غیروں میں چلی جائے گی؟ ابا جان میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں، آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ کے لیے اپنی بیٹی قیمتی ہے یا آپ کے لیے زمینیں قیمتی ہیں یا آپ کے لیے جائیداد قیمتی ہے یا آپ کے لیے دکانیں قیمتی ہیں۔